السلام علیکم ان ہائی اسٹوڈنٹس. اس ویڈیو میں آپ کو منظم انداز میں مطالعہ کرنے کی کچھ ٹپس بتاؤں گا، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. ایک کامیاب طالب علم بننے کے لیے یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کس طرح سمارٹ طریقے سے مطالعہ کیا جاتا ہے. اسکول کے زمانے میں اگر دن بھر میں 2 یا 3 گھنٹے مؤثر مطالعہ کے لیے خاص کر دیے جائیں تو امتحانات میں اچھے نمبروں کا حصول آسان ہو جاتا ہے. کالج میں مضامین کی کثرت کی وجہ سے بہت سے طلباء مشکل کا شکار رہتے ہیں. وہ ایک مضمون کی جانب توجہ دیتے ہیں تو دوسرا رہ جاتا ہے. اس طرح وہ مسلسل ایک پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں. اس مرحلے پر سیکھنا چاہیے کہ وقت کی نزاکت کا دھیان رکھتے ہوئے کس طرح سب کتابوں کی مناسب تیاری کی جا سکتی ہے. کامیابی کا خواہشمند طالب علم مسلسل اپنے مطالعہ کی عادت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس طرح اس کے علم میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کی سیکھنے کی صلاحیت بڑھتی رہتی ہے. کامیاب طالب علم بننے کے لیے کچھ تجاویز پیش کی جا رہی ہیں. رٹا لگانے سے پرہیز کیجیے. بہت سے طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی نشست میں بیٹھ کر سب کچھ اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیں. وہ رٹے کا سہارا لینے کی کوشش کرتے ہیں جس پر ان کی توانائی بھی زیادہ صرف ہوتی ہے اور کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا. خاص طور پر رات کے وقت دیر تک پڑھنے کے عادی طلباء مطالعے کے بجائے اپنی بوجھل آنکھیں کھلی رکھنے میں محنت کر رہے ہوتے ہیں. کامیاب طلباء وقفوں سے مضامین کی تیاری کرتے ہیں. وہ یہ کام باقاعدگی سے کرتے ہیں، اس لیے ان پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا. اپنے مطالعہ کی منصوبہ بندی کیجیے. کامیاب طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پورے ہفتے کے ایک شیڈول بناتے ہیں اور مطالعے کے اوقات پر سختی سے کاربند رہتے ہیں. وہ ہفتے کے دوران کچھ ایسے اوقات بھی طے کرتے ہیں جن میں نئے مطالعے کے علاوہ گزشتہ اسباق کی دہرائی کی جا سکے. اس طرح طویل المیعاد تعلیمی کیریئر میں وہ نمایاں رہتے ہیں. اس کے برعکس وہ طلباء جو امتحانات کے قریب پہنچ کر باغ دوڑ میں مصروف ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ غیر مطمئن رہتے ہیں. مطالعہ ایک ہی وقت میں کریں. اگر آپ نے ہفتے بھر کے شیڈول میں ہر دن مطالعے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے تو اس کی پابندی کو یقینی بنائیں. اس طرح مطالعہ آپ کی زندگی کا ایک لازم جزو بن جائے گا. آپ ہر روز مطالعہ کے اوقات سے پہلے ذہنی اور جذباتی طور پر اس کے لیے خود کو تیار پائیں گے اور مطالعے کا ہر مرحلہ مثبت انداز میں نتیجہ خیز ہوگا. اگر آپ کو غیر رسمی متوقع مصروفیات کی وجہ سے مطالعہ کے اوقات میں تبدیلی بھی کرنی پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جتنا جلدی ہو سکے دوبارہ اپنی روٹین پر آنے کی کوشش کیجیے. ہر مرحلے کا ہدف مقرر کریں. بغیر کوئی ہدف مقرر کیے کتاب پر سر جھکائے رکھنا بیکار ہے. آپ کو واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے اس طے شدہ وقت میں کون سا اور کتنا سبق تیار کرنا ہے. یہ معمول آپ کے تعلیمی مقاصد کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا. مثال کے طور پر آپ اپنے لسانیات سے متعلق کسی ٹیسٹ کی تیاری کے لیے طے شدہ وقت میں 30 نئے الفاظ یاد کریں گے. یہ مطالعے کو مفید تر بنانے کی زبردست ترکیب ہے. نئے طے شدہ شیڈول کو ملتوی نہ کریں. بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مضمون میں دلچسپی کی کمی یا دیگر کاموں میں مشغولیت کے باعث ہم مطالعہ کو ملتوی چھوڑ دیتے ہیں. چیزوں کو مشکل ہونے کی وجہ سے کل پر چھوڑنے کی عادت آپ کی نمایاں کامیابی کے امکانات کو محدود تر کر دیتی ہے. جب آپ وقت پر کام نہیں کرتے تو ایک ہی بار کافی سارا کام جمع ہو جاتا ہے اور آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. مشکل مضمون سے ابتدا کیجیے. سب سے مشکل مضمون یا اسائنمنٹ کو زیادہ توانائی اور محنت درکار ہوتی ہے. جب آپ جم کر کام کر کے مشکل کام نمٹا لیتے ہیں تو باقی ماندہ کام آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے. نوٹس ضرور دیکھیے. آپ کو اسائنمنٹ پر کام کرنا ہے تو پہلے اچھی طرح اپنے نوٹس کا جائزہ لیجیے. کلاس میں بہت بیدار مغزی کے ساتھ نوٹس لیجیے. بہت سے طلباء خود نوٹس لیتے اور جب کام سر پر آتا ہے تو ساتھیوں کے نوٹس کی فوٹو کاپیاں کراتے پھرتے ہیں. اس طرح نہ تو کام اچھا ہوتا ہے اور نہ آپ مطمئن ہوتے ہیں. نوٹس کو اسائنمنٹ پر کام یا مطالعے سے پہلے دیکھنا بعض ایسے نکات کو آپ کے سامنے لے آتا ہے جو آپ کے ذہن سے غائب ہو گئے ہوتے ہیں.
اپنے ارتقار کو برقرار رکھیے۔ مطالعے کے دوران کئی چیزیں آپ کو اپنی جانب متوجہ کر سکتی ہیں، مثلا ٹی وی یا فیس بک وغیرہ، اس طرح بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ جب آپ کے مطالعے کے دوران توجہ ڈسٹریک ہوتی ہے تو سمجھ لیجیے سبق کے متعلق آپ کے افکار کا تسلسل ٹوٹ چکا ہے اور اب فوکس نہیں کر پا رہے۔ اب آپ اگر مطالعہ شروع بھی کر دیں گے تو کئی اور چیزیں آپ کے دماغ میں دوڑنے لگیں گی۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مطالعے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجیے جہاں خلل کا امکان کم سے کم ہو۔ گروپ اسٹڈی کو مفید بنائیے۔ ان تجاویز پر عمل کیجیے اور اس چینل لرن ود موہت کو سبسکرائب کیجیے۔ ایسے مزید اچھی ویڈیو کو بیل کی بٹن بھی دبائیے تاکہ جب ویڈیو اپلوڈ ہو تو سب سے پہلے آپ کو پتہ چلے۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ تھینک یو، ٹیک کیئر، بائے۔